لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآنی فال نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیں اکابرین اس سے نکالتے رہے ہیں، لیکن یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جی ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے یہ کام ہوگا کہ نہیں، انہوں نے کھولا اور کوئی بھی آیت ہے اس کے نیچے پڑھا، اس سے ایک اشارہ سا حاصل ہوا مثلا کہ اگر یہ اس طرف جائیں گے تو کامیابی ہو جائے گی، جیسے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں لکھا ہے مثال کے طور پر۔ تو اب کسی نے کہا کہ بھئی اس میں چونکہ ایک اچھی خبر سی ملی ہے تو امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو امید کا ہم بات کہہ رہے ہیں، نہ یہ وحی الہی ہے، نہ ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ حتیٰ کہ اب یہ جو حدیثیں ہیں، حدیثوں کے اندر بھی وہ قرآن پاک کی طرح کی قطعیت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ یہاں پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہو، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر مطلب ناقابل اعتبار چیز ہوگی۔ مطلب میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے انتہائی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے یہ سفر میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، ہم نکال کر دیکھیں اور ہمارے اندازے کے مطابق وہ سفر بیکار نظر آئے اور ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس بیچارے کے بہت بڑے بڑے فائدوں سے محروم ہو جائے، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ اگر تم چلے جاتے یہ فائدہ ہوتا۔ تو اب وہ براہ راست اس قرآنی فال سے، قرآن کی تعلیم سے ہو سکتا ہے کہ بدظن ہوں۔ اس طرح کے معاملات سینکڑوں کیسز میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں جب یہ اس قسم کی کوئی بات کہتا ہوں، بعض لوگ بڑی نادانی کے اندر دلائل جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں خلاف۔ ارے بھائی دلائل جمع کرنے کے بجائے ذرا میرے ساتھ کچھ عوام کے درمیان رہیں، جو روز ہمارے پاس سینکڑوں کویسچنز آتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ لوگ کس قدر ان قسم کی باتوں سے بدگمان ہو کر اور پریشان ہو کر اپنی زندگی کو عذاب بنائے بیٹھے ہیں، کتنوں سے قطع تعلق کر کے قطع رحمی کے حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں اسی طرح کے لوگوں کے پاس جا جا کے کہ بہت سے صحیح ہوتے ہیں لیکن خراب لوگ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کر کے بدگمانیاں کر کے بعض اوقات کسی کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی ضنی چیزوں کو درمیان میں لا کر اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ سامنے والا سمجھے کہ جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے، اور پھر وہ اس پر اپنی کسی انتقامی عمل کی بنیاد رکھے۔ اچھی طرح یاد رکھیں جس نے یہ بتایا ہے یہ بروز قیامت یہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مجھ پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، آپ کر لیں 50 مرتبہ کر لیں، میں نے تو جو کام کرنا ہے وہ میں کر بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ کرتے ہی رہوں گا۔ کوئی آپ کی باتوں سے یہ کام ترک نہیں ہوتا ہے، ایک اسٹیج پر نہیں تو دوسرے اسٹیج پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں خود ہر شخص کو جو اس طریقے سے معاملات کر رہا ہے اسے کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھ کر ذرا میدان محشر کے حساب و کتاب کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس طرح کی ضنی باتیں کر کے اور ان کو اتنے وثوق کے ساتھ ذکر کرنا کہ سامنے والا سمجھے کہ جو کہہ رہے ہیں بس 100% صحیح ہے، اور وہ بیچارہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنے کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ کوئی گیا ہے، اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی بتائیں میری زوجہ کوئی غلط کردار کی تو نہیں ہے، اس نے دیکھ کے بتایا ہاں ہے، اس نے جا کے طلاق دے دی۔ ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کو کس نے وحی آپ کے اوپر آئی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بد کردار ہے؟ کیسے آپ نے جان لیا؟ خالی اپنے کچھ بھی حساب کتاب کر کے؟ اور یہ چیزیں تو بتانے خلاف شرع ہوتی ہیں۔ اس طرح اگر بالفظ ہوتی بھی نہ تو اس کا پردہ رکھنا آپ پر واجب تھا، لیکن اس طرح کے ایک دو معاملات میں سینکڑوں معاملات ہیں جن کو دیکھ کر اور ان لوگوں کی جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں انہیں بالکل اپنا قریبی سمجھ کے ان کی تکلیف کو اپنا محسوس کر کے جب میں کچھ بولتا ہوں تو پھر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر جس کے ذاتی مفادات پہ ضرب لگ رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، لوگ گناہ سے بچ رہے نہیں بچ رہے، برائیوں سے دور ہو رہے نہیں ہو رہے، اسے اپنے ذاتی مفادات پر لگی ہوئی ضرب کی تکلیف کی وجہ سے سامنے والے کے تمام تر فائدوں کو ختم کرنے کا شوق اور جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ سامنے والا مر جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، اس کا سلسلہ فیض یا سلسلہ تعلیم منقطع ہو جائے، ان کے فائدے چلتے رہے، وہ اس قسم کے جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآنی فعال کو میں ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے کہ جس پر یقین کیا جائے، اور جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان کو تو میں مشورہ دوں گا کہ بالکل اس قسم کی کسی فعال وغیرہ کو نہ نکالیں، کیونکہ وہ اپنی پھر غلط حرکتوں کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایک پڑھانے والی خاتون بچوں کو سپارے وغیرہ پڑھاتی ہیں اور اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ ہمارا ادب احترام ویسے ہی کرو جیسے پیروں اور شیخوں کا ہوتا ہے، ہمیں پیٹھ نہ پھیریں اور ہمارے ادب کے لیے کھڑے ہوں وغیرہ وغیرہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چاہے گناہ کبیرہ کرنے والا قرآن پڑھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو،
اگر وہ اعلانیہ طور پہ واقعی گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو وہ لائق تعظیم نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو ایسے استاد سے پڑھاتے کیوں ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کر رہا ہو، اس سے نہ پڑھائیں، وہ کیا فیض جاری کرے گا اس کی صحبت میں رہ کر، تو آپ کی بچیاں بھی ویسے ہی گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گی، تو قصوروار تو ماں باپ ہوئے۔ اور پھر یہ کہ اگر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقامی کو کارروائی لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو پھر ان کے خوف اور ڈر اور شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تعظیمی عمل کرے تو پھر اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے کہ یہ تو شر سے بچنے کے لیے ہے، لیکن حقیقتاً ایسا شخص لائق تعظیم نہیں ہے، اور اس کا مطالبہ کرنا تو اور حیرت کی بات ہے۔